दोस्तों, आज हम सैर करते हैं एक इंतहाई खूबसूरत जगह जिसका नाम कॉकटो बे है। बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है और प्लेजेंट वेदर और लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ना सिर्फ लोकल लोगों के अंदर जो है, बल्कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इस स्पॉट को ज़रूर टच करते हैं। और सबसे आसान, सस्ता और बेहतरीन तरीका यहाँ पे पहुँचने का है कि चंद पेनीज़ आप खर्च करें, बस में बैठें, शहर के किसी भी हिस्से पे आप बस पकड़ें, वो किसी न किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको यहाँ इसकी जो बेस है वहाँ तक पहुँचा देगी। और उसके बाद आप वहाँ से तकरीबन कोई 45 मिनट्स का रास्ता है। मज़े से चलते जाएं, आस्ता आस्ता स्केल अप करते जाएं। पूरा रोड और ट्रैक बना हुआ है और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आप सफ़र करते हुए इसकी पीक तक जो है वो पहुंच जाते हैं। बहुत ही वंडरफुल जगह है और जैसे ही आप इस पे सफ़र करते हुए चलते जाते हैं, वैसे वैसे आप अपने रास्ते में जाने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी गपशप करते जाते हैं, हेलो हाय होती जाती है और एक दूसरे के मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो भी एक्सचेंज होती जाती है। और अच्छा वेदर होने की वजह से बिल्कुल थकावट आपको फ़ील नहीं होती। बड़ा ही कंफर्टेबल रास्ता है और आप समझें कि ऐसे लगता है जैसे आप एक ड्रीमी दुनिया की तरफ सफ़र जो है वो कर रहे हैं। जैसे जैसे सफ़र करते हुए चलते हुए आप ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे दूर शहर जो है उसका एक पैनोरामिक या एक समझ लें बहुत हाइट से नज़ारा जो है वो देखने वाला होता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स, एवेन्यूज़, प्लेसेस, स्पॉट्स और स्क्वेयर्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं जैसे ही आप हाइट से उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। जून जुलाई के महीने में भी यहाँ का जो टेम्परेचर है 25-26 की रेंज के अंदर होता है और अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर जो होता है आप एंजॉय कर सकते हैं। ये कॉकटो बे जो है ये बेसिकली आप समझ लें कि एक डाइवर्स एरे ऑफ अट्रैक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ ना सिर्फ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं, बल्कि बड़े जो हैं वो भी बड़ी मज़े की एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस से लेकर रिलैक्सेशन, खाना पीना और बड़ी ह्यूज वैरायटी का क्यूज़ीन जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप वाइड रेंज ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं और एक परफेक्टली सीरीन, पीसफुल, कूल और इंतहाई कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जो है आप एंजॉय करते हैं। और ये आपकी जो बॉडी है, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोच है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। जो ही आप एक फ्लैट सरफेस पे पहुंचते हैं पीक के ऊपर पहाड़ के, तो काफ़ी बड़ी स्पेस है जहाँ पे रंगारंग किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको परफॉर्म करते हुए डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी और आप बहुत ही मज़े के साथ रिलैक्स होके ये चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। तकरीबन 1100 मीटर अबव सी लेवल इसकी हाइट है और जो ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो दूर तक एक तरफ आपको माउंटेन की एक लंबी रेंज नज़र आती है जहाँ से आने वाली ठंडी और इंतहाई प्लेजेंट फ्रेश एयर जो है वो आपको रिलैक्स करती है। तो दूसरी तरफ आप पूरा जो अलमाते शहर है उसका व्यू ले सकते हैं। एजिस पे जाएं, बहुत ही खूबसूरत फ़ोटोग्राफ़ी आप कर सकते हैं यहाँ पे। और
وہ ایسی فوٹوگرافی ہے جو آپ یاد کے طور پہ اپنے بیڈ رومز میں، ڈرائنگ رومز میں اپنی لائف کے پورے سپین کے ساتھ ان کو لے کے چل سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو فوٹوگرافی آپ خاص طور پہ سن سیٹ کے وقت کرتے ہیں، سورج بالکل غروب ہو رہا ہوتا ہے جب آپ کرتے ہیں، تو اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو شیڈ ہیں وہ لاجواب ہیں اور وہ ایک یونیک ٹچ آپ کی پکچرز کو دیتے ہیں۔ یہیں پہ ہی جہاں پہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ایک یونیک سا انفراسٹرکچر جس کو ہم الماتے ٹیلی ویژن ٹار کہتے ہیں، وہ دیکھنے والا ہے، اور وہ تقریباً 372 میٹر ہائی ہے، بلند ہے، اور یہ ایک طرح سے اپنی نیچر کا ایک یونیک شاہکار ہے کہ ایک سنگل پول کی شکل میں اتنی ہائٹ والا جو ٹار ہے وہ یہاں پہ انسٹالڈ ہے، اور یہ واقعی ہی ایک یونیک ریپرزنٹیشن دیتا ہے اس کوکٹو بے کی پلیس کو۔ یہاں پہ جو امیوزمنٹ پارک ہے وہ بچوں میں بہت زیادہ مقبول ہے، بچوں میں کیا بلکہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بچے بن جائیں اور اپنی جو بچپن کی ایج ہے اس کو ڈسکور کریں تو اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرئنس کہ کس طرح آپ حسین یادوں کے اندر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ رولر کوسٹر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فیرس ویل بھی ہے، جو کہ ایک 30 میٹر ہائی فیرس ویل جو ہے ایک بڑا ہی ڈائنمک اور بڑا پینورامک قسم کا ویو جو ہے آپ کو دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فوٹوگرافی کے لیے بڑی ہی آرٹسٹک انداز میں کچھ گیجٹس جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جیسے یہ آپ کو بائک نظر آ رہی ہے اور اس پہ بیٹھیں، آپ فوٹوگرافی کریں اور ہلا گلا کریں، انجوائے کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو بل ہے، اس بل نما کریکٹر کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے قزاق ہسٹری کے اندر، کیونکہ یہ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں ہارس رائڈنگ کو، تو اس طرح آپ ان کے ایک کلچر کا ایک جو اسپیکٹ ہے اس کے ساتھ آپ کی ڈائریکٹ جب انٹریکشن ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو بھی ملتی ہیں، شیئر کرنے کو بھی ملتی ہیں۔ آپ لوگوں سے بات کریں، پوچھیں تو بہت زیادہ آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی۔ ہیوج ورائٹی کی سوونیئرز شاپس ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی مہنگی چیز ایز اے گفٹ خریدیں، لازمی کچھ نہ کچھ گفٹ کی شکل میں خریدیں۔ بہت ساری سستی چیزیں ہیں، جس طرح رنگز ہیں، بالیاں ہیں، یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اور جو اسپاٹس ہیں، وہاں پہ آپ کو اور بھی ہیوج ورائٹی کی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ ایک یاد کے طور پہ آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں تو بہت ہی اچھا ایونٹ جو آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ امیوزمنٹ پارک بہت وسیع ہے، اور دوستو ایک جو سب سے انٹرسٹنگ چیز یہاں پہ دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے ہیوج انفراسٹرکچر کے اندر، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پاپولیشن کم ہونے کی وجہ سے آپ کو جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی کام اور ایک پیسفل جو سچویشن ہے وہ ہر طرف نظر آتی ہے، اور یہ ایک ونڈرفل ایونٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ریلیکس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے انجوائے بھی کرنا ہے تو آپ کو بہت زیادہ رش یا بہت زیادہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نکڑ مس، وہ نظر نہیں آئے گی۔ اٹس اے ونڈرفل تھنگ، اور اسی حوالے سے
جو لوگ ہیں ان کی روٹین بنی ہوتی ہے کہ جب بھی انہوں نے انجوائے کرنا ہوتا ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، ایون آپ یہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ کوئی خرچہ آپ نے نہیں کیا، بس کی ٹکٹ کتنی ہے، جسٹ پینیز بنتے ہیں آپ کے، آپ بس کی ٹکٹ لیں، واک کرتے ہوئے یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آ کے گھومیں پھریں، ریلیکس کریں، انجوائے کریں، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بالکل خرچہ نہ ہو تو آپ اپنی کوئی ریفریشمنٹ کھانا وغیرہ ساتھ لا کے یہاں پہ بیٹھیں، دوستوں کو بلائیں، اپنے فرینڈس کو بلائیں، قریبی عزیزوں کو بلائیں، یہاں پہ کلاس فیلوز کو بلائیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ یہاں پہ انجوائے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر ڈفرینٹ پلے گراؤنڈس بنی ہوئی ہیں، یہیں پہ ہی آپ کو بیٹلز مونومنٹ جو ہے وہ ملے گا آپ کو، اور یہاں پہ جو بینڈ ممبرز ہیں ان میں ان کے جو چیف جان لینن ہیں وہ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، اور باقی انہوں نے سائڈ پہ فلینک کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو پیچز ہیں ڈفرینٹ پلے گراؤنڈ کی شکل میں اور اوپن ایریا کی شکل میں، وہاں سے آپ جب گزرتے ہوئے مین جو امیوزمنٹ کا سیکشن ہے، ریسٹورنٹس کا جو سیکشن ہے، اور ریلیکسیشن کا جو ڈائریکشن ہے، اس طرف جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو بہت ہی ورائٹی کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ کہیں پہ بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ڈفرینٹ شوز آپ کو ملیں گے، کہیں پہ سینئرز کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے آپ کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ ریلیکس کرنا ہے تو آپ بڑے آرام سے سیٹیں لگی ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ بیٹھیں، ریفریشمنٹ انجوائے کریں، پانی وغیرہ پئیں، چائے کافی جو بھی دل کرتا پئیں، اور ایک اگر تو شام کا ٹائم ہے اور جو ٹمپریچر آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں گرمی کے موسم میں بھی دل کرتا ہے بندے کو کہ بیٹھا رہے، چائے اور کافی پیتا رہے، اور اس دنیا کو کبھی بھی چھوڑ کے نہ جائے۔ اٹس اے ونڈرفل پلیس، اور خاص طور پہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے بہت ہی معمولی پیسے خرچ کر کے یہ جگہ جو ہے وہ ڈسکور کی ہے، تو لازمی طور پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ یہاں سے ہل کے نہ جائیں۔ دوستو یہیں پہ ہی آپ کو جو اسپیشلائزڈ مشہور جگہ ہیں وہ آپ کو ملیں گی، جیسے کہ فاؤنٹین آف ڈیزائرز ہے، یہ ایپل شیپڈ ایک فاؤنٹین بنا ہوا ہے، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو بھی آپ یہاں پہ وش کرتے ہیں یا ٹاس کرتے ہیں کوائن کو، اور جو بھی آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایلے آف لورز ہے، جہاں پہ رومانٹک ایک روڈ ہے جہاں پہ آپ واک کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اپنی بات چیت جو ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک جو روپ کا ایڈونچر پارک ہے وہ ملے گا، یہاں پہ بیسیکلی ڈفرینٹ پلیٹ فارم جو ہے روپس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، آپ نے جمپ لے کے ایک پلیٹ فارم سے دوسری کی طرف جانا ہے، جو آپ کی تھرل، انرجی، ٹیکنیک اور آپ کے جو باقی صلاحیتیں ہیں ان کی بہت اچھے طریقے سے ریپرزنٹیشن کرتا ہے۔ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے، سینئرز بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ینگ لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کڈز بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو جب آپ یہاں پہ اس پارک میں آئیں تو آپ کو بہت زیادہ انویٹیشن ملتی ہے کہ آئیں جی آپ ہمارے ساتھ کمپیٹ کریں۔ تھوڑی سی سکل ہے، اگر آپ ایک دو دفعہ یہ سکل سیکھ لیں تو اٹس اے ونڈرفل ایکٹیویٹی، آپ کی یادوں میں ایک انتہائی خوبصورت اضافہ ہوتا ہے اس چیز کا، اور اگر آپ اچھے طریقے سے اپنے اپوننٹ کو بیٹ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو ایک فری ریوارڈ کے طور پہ ایک بونس ملتا ہے، اور آپ کو گفٹ وغیرہ بھی ملتا ہے اس حوالے سے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دوستو جب آپ یہاں پہ آئیں تو لازمی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی ٹف ہو، آپ بڑی سافٹ سے بھی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ ایک جگہ سے جمپ کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، روپس بنی ہوئی ہیں، لیڈرز بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر واک کرتے ہوئے جائیں اور ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن کی طرف جائیں، اپنی ویڈیوگرافی کریں، فوٹوگرافی کریں، اور آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے دوستوں کو یہ ایونٹ ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔
بہت معمولی پیسے خرچ کر کے اتنی اچھی ایکٹیویٹی انجوائے کرنا، اٹس اے ونڈرفل تھنگ۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ ڈفرینٹ ڈشز یا ڈفرینٹ کھانے پینے والی چیزیں جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں ان کے متعلق یہاں پہ آ کے انفارمیشن آپ لیتے ہیں تو بہت اچھی انفارمیشن جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملتی ہے۔ لوگ اپنے متعلق بتاتے ہیں کہ جی ان کو کیا چیز پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے۔ جیسے یہ لڑکی ہمیں بتا رہی ہے کہ جی اس کو ٹورسٹ اور جو لوگ ہیں وہ بہت پسند ہیں، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، کڈس ان کو بہت اچھے لگتے ہیں کھیلتے ہوئے والدین کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب وہ ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر یہاں پہ آ کے چہچہا رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، تو انسان کو روح کی گہرائی تک سکون اور خوشی ملتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا کمال ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کو بہت ہی ڈائنمک انداز میں، بہت ہی پریکٹیکل انداز میں سوسائٹی کے لیے تیار کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ بہت سارے ریسٹورنٹس اور کیفے، بڑی ہیوج ورائٹی آپ کو یہاں پہ ملے گی، مہنگے سے مہنگا کھانا بھی ملے گا، سستا بھی ملے گا۔ آپ نے اپنے فلیور کے مطابق جو چیز یہاں پہ انجوائے کرنی ہے وہ آپ کو ملے گی، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈشز، چونکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ کا یہ بہت بڑا اسپاٹ ہے، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو، آپ اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو تو بڑی مشہور انٹرنیشنل ڈشز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ اسی طرح جو لوکل کرافٹس ہیں، کچھ انٹرنیشنل کرافٹس ہیں، آرٹ کے جو پیسز ہیں، کچھ میموریل اور کمیموریٹ کرنے والی کچھ ایونٹس کو ریپرزینٹ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ آپ لیں اور آپ یاد کے طور پہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، تو یہ بھی بہت اچھی ایک ایکٹیویٹی آپ کو ملے۔ عام طور پہ جو لوگ ہیں وہ چونکہ پلان کر کے آتے ہیں پورا دن یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو تو آپ شارٹ ایونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آرگنائز کر کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہر وقت آپ کو اویلیبل ہے، اس نے آپ کو یہاں پہ ڈراپ کر دینا ہے، اسی حساب سے آپ اپنی پیکنگ اور باقی چیزیں ساتھ لیں اور آپ آ جائیں اور یہاں پہ ایک انتہائی خوبصورت دن جو ہوتا ہے وہ آپ گزاریں۔ جب آپ ان ڈفرینٹ پارکس کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان فٹ پاتھس کے اوپر جو سب ویز بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ گزر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک یونیک سی فیلنگ ہوتی ہے جب ایئر آپ کو گش کر کے، ٹچ کر کے، ہوا تیزی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے، اور آپ جس طرح کی جو فیلنگز ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں، شاید کہ وہ آپ ویسے امیجن نہ کر سکیں۔ اسی طرح چلتے چلتے آپ مختلف جگہوں سے ان کے متعلق انفارمیشن لیتے جائیں، کہیں سے کھانے پینے کی آپ کو انفارمیشن ملے گی، اور کہیں سے آپ کی اپنی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، کہیں پہ کوئی ایسا اسپاٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشلائزڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں پہ جائیں، ان سے بات کریں، ان سے کہیں جی کہ کون سی جگہ خوبصورت ہے۔ مثلا یہ لڑکی میں بتا رہی ہیں کہ جی یہاں پہ ہر جگہ آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو خوبصورتی ملے گی، اور واقعہ ہی آپ کوئی بھی کنارہ، کوئی بھی ڈائریکشن آپ پکڑ لیں، جدھر بھی چلتے جائیں گے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت ویو جو ہیں وہ ملتے جائیں گے۔ کسی جگہ سے ہوا تیزی کے ساتھ آ رہی ہوگی اور کسی جگہ بالکل ہوا آپ کو ٹچ نہیں کر رہی ہوگی، اس طرح ایک یونیک سا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ان انفراسٹرکچر سے گزرتے ہوئے مختلف پلاٹس کو کراس کر کے، ایریاز کو کراس کر کے ایسے سیکشن کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم لوکل وہاں پہ زو کہتے ہیں، زو تو اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اٹ سیلف جو زو ہے، اور خاص طور پہ جو برڈز رکھے ہیں وہاں پہ اور ان کی جو ارینجمنٹ کی گئی ہے وہ بہت ہی ونڈرفل ہے، بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں ایسی چیزیں۔ کچھ برڈز اور کچھ جو اینیملز ہیں بڑی مسچیویس قسم کی جو موومنٹس ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ ان کو اس ایونٹ کو شیئر کریں اور آپ ان کو انجوائے کریں۔
चलते हुए आपको बिल्कुल थकावट का एहसास नहीं होता। शायद ये प्योर ऑक्सीजन की वजह है या एक साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन फ्रेश एयर का जो एनवायरनमेंट है, इस वजह से आपको ये चीज़ लगती है। हाँ, यहाँ पे मेहंदी लगवाना वो बहुत बड़ा एक कल्चरल इवेंट समझा जाता है। आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक कोई भी मेहंदी का डिज़ाइन या स्टैचू या लीफ की शेप या फ्लावर की शेप आप अपनी बॉडी के ऊपर बनवा सकते हैं, और ये कहते हैं कि वो भी आपको एक लॉन्ग टर्म याद दिलाता रहता है कि कभी आप कॉक टू बे पे आए थे और आपने ये चीज़ें यहाँ पे एंजॉय की थी। बच्चे जिस तरह पहले बात बताई है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, खुश होते हैं देख के एनिमल्स को, बर्ड्स को, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर जब वो फर्दर इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं उनको डिस्कवर करते हैं, तो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको डायरेक्टली शिफ्ट की जाती है। मसलन ये दोस्त हमें बता रहे हैं, कहते हैं कि ये जब बच्चे थे तो ये अक्सर यहाँ पे आया करते थे। उसके बाद अब ये खुद पेरेंटहुड के अंदर से गुज़र रहे हैं, तो अपने बच्चों को रेगुलर यहाँ पे लाते हैं, उनको ये शेयर करवाते हैं, जगह दिखाते हैं, और कहते हैं ये तो हमारी फैमिली एंटरटेनमेंट, एन्जॉयमेंट अपनी जगह पे चल रही होती है, बहुत ज़्यादा हम इसको एन्जॉय करते हैं, लेकिन इटसेल्फ मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ और मुझे एक लम्हा ज़िंदगी का वापस आता है। इससे मैं फ्रेश रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, खुश रहता हूँ, बहुत पुरसकून रहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद मैं भी अभी उसी एज में रह रहा हूँ जिसमें मेरे बच्चे हैं। तो दोस्तों देख लें कितनी वंडरफुल ये एक अचीवमेंट है लाइफ के अंदर कि आप इतने ज़्यादा एंजॉय करते हुए इवेंट्स जो हैं उनको आपकी फीलिंग जो है कितनी रिफ्रेशिंग किस्म की हैं, आप कितना एक्टिव, डायनामिक और कितना यंग फील करते हैं अपने आप को। और वैसे भी ये लोग इनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ के ऊपर कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। सो वो कहते हैं जी आप बस अपने आप को इन्वॉल्व रखें फिज़िकली, तो यू कैन फील एज यंग एज यू लाइक। अभी जैसे हमने बात की थी बीटल ग्रुप की, ये यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, और उनकी एक यूनिक याद जो है वो बनती है। बहुत ही आर्टिस्टिक लगता है बंदा इनके साथ तस्वीर बनाते हुए। थोड़ा सा जल्दी कर लें दूसरों के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश लगा होता है। जल्दी बैठें, बस क्लिक करें और आपकी भी याद ताज़ा हो जाएगी, और दूसरे जो लोग हैं उनकी भी जो ख्वाहिश है, जो डिज़ायर है, वो पूरी हो जाती है। इट्स अ वंडरफुल एक्टिविटी। सारा दिन टूरिस्ट जो हैं वो आते रहते हैं और वापस जाते रहते हैं। इनके पास से गुज़रते हुए इनको दास होते ज़रूर कहें, क्योंकि यहाँ का कल्चर है सलाम करना, ग्रीट करना, ये एक ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कुछ वर्डिंग सीधी कर लें तो आप एक वंडरफुल इवेंट जो होता है लाइफ का उसको एंजॉय करते हैं, और इस तरह आपकी अपनी जो लैंग्वेज की स्किल है, रशियन है, वो भी बेहतर होती है, वो भी सुन के खुश होते हैं, और आपका बहुत ही यादगार और खूबसूरत दिन जो होता है वो बड़ी अच्छी यादें लेके रुखसत होता है। तो चलते चलते आप वापस शहर का उसी तरह बड़ी हाइट से नज़ारा भी कर रहे होते हैं, और जैसे हमने बात की अभी कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, तो आप देख लें कि इसको आपने किस तरीके से तैयार करना है। अब हम बात करते हैं रशियन लेसन 13। अब इस लेसन के हवाले से ये बेसिकली छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो कि पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। किस तरह आप इस सिचुएशन के अंदर जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया है उसको छोटे छोटे फ्रेजेस की शक्ल में, सेंटेंसेस की शक्ल में किस तरह एक पैराग्राफ उसका बना सकते हैं। नंबर 1, एता मुस्चिना ये वो ज़बूत आंद्री ऑन टूरिस्ट। 2, это женщина,
يجوز Maria Ona administrator. 3. Это молодой человек. Его зовут Боба. Он студент. 4. Это девушка. Ее зовут Ирина. Она учитель. 5. Это мальчик. Его зовут Денис. Он школьник. 6. Это девочка. Ее зовут Миша. Она тоже школьница. She is also school going girl, little girl. 7. Saya passaut Oktober. 8. Мне нравится это. अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये शॉर्ट जो सेंटेंसेस हैं, अगर हम इनको सम अप करें एक पैराग्राफ की शक्ल में, तो ये एक ऐसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी सारे डिफरेंट जेंडर्स के एज ग्रुप के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कॉकटोबर के ऊपर यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं. किसी का कोई प्रोफेशन है, किसी का कोई प्रोफेशन है. तो दोस्तों इस तरह आप एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के एक जो पैराग्राफ है उसमें जब आप चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इंडिकेट्स आपकी जो रशियन लैंग्वेज है वो बहुत बेहतर तरीके से फ्लुएंट होती जा रही है और आपकी ग्रिप जो है वो मजबूत होती जा रही है. आप किसी भी सिचुएशन को उसकी बेसिक वर्डिंग से किस तरह डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर बयान कर सकते हैं. तो प्रैक्टिस इट एंड एंजॉय इट.